اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ نجف اشرف حرم امیر المؤمنین علیہ السلام سے المعارف العلویہ انٹرنیشنل شارٹ کورس کا یہ 5واں درس ہے، جس میں ہم نکاح کے احکام کو شروع کیے ہوئے تھے، اور گفتگو جب ہماری یہاں پہ پہنچی کہ جس لڑکی سے رشتہ طے ہو جاتا ہے، جسے منگیتر کہتے ہیں، وہ نامحرم رہتی ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرنا حرام ہوتا ہے، اس کے ساتھ عشقیہ گفتگو کرنا، محبت کے اظہار کرنا یہ حرام رہتا ہے، اس سے پردہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ یہ سوال اٹھا کہ پردہ کتنا کرنا واجب ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ ایک عمومی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ چاہے اس میں منگیتر ہو یا منگیتر کے علاوہ کوئی بھی لڑکی ہو، اس کے لیے پردے کے وہ ہم احکام کیا بیان کر رہے ہیں اور پردے کی شرائط کو کیا بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ پردے میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ ایک خاتون وہ چہرے اور اپنے ہاتھوں کے علاوہ سارے جسم کو چھپائے، کہ جس میں اس کے پاؤں آ جاتے ہیں، پاؤں کے اوپر جرابیں پہننا یا چادر کے ذریعے سے چھپانا یہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اور چہرے اور ہاتھوں میں یہ چیز ضروری ہے کہ اگر چہرے کو پورا چھپانے کی وہ اطمینان چاہتی ہے کہ میرا وہ چہرہ فقط کھلا ہوا ہے، باقی سارے ایسا چھپ چکا ہے، تو وہاں پہ بھی فتاوی میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس بات کا اطمینان پیدا کرنے کے لیے کہ فقط میرا چہرہ کھلا ہوا ہے، باقی سارے ایسا چھپ چکا ہے، تو تھوڑا تھوڑا جو اضافی ہے اس کو بھی چھپا لے، تاکہ اسے یہ اطمینان ہو جائے کہ میرا وہ چہرہ ہی فقط کھلا ہوا ہے، باقی جسم کا حصہ چھپ چکا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کلائیوں کا وہ چھپانا واجب ہے، بازو کا چھپانا واجب ہے، تو کلائیوں سے تھوڑا نیچے اپنا حجاب کر لے، تاکہ اسے اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ میرا وہ فقط ہاتھ ہی کھلے ہوئے ہیں، اور جو کلائی کا چھپانا واجب تھا، جو بازو کا چھپانا واجب تھا، وہ چھپ چکے ہیں۔ تو یہ چیز ضروری ہے اطمینان پیدا کرنے کے لیے، وگرنہ یہ بات واضح ہے کہ جو چہرے کے نیچے والا حصہ ہے، تھوڑی کے نیچے والا حصہ، اس کو چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن اس بات کا اطمینان اور یقین حاصل کرنے کے لیے کہ فقط چہرہ ہی کھلا ہوا ہے، کچھ اور حصہ نہیں ہے، تو یہ احتیاط کرنا اور اس چیز کو اپنانا بہت بہتر ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پردے اور حجاب کے لیے ایک خاتون پوری چادر وہ اوڑھے یا چادر نہ اوڑھے؟ تو یہاں پہ سید سستانی دامت ظل العالی نے اپنی فقہی کتابوں میں اس بات کو لکھا کہ بہترین جو ایک طریقہ ہے کہ کالے رنگ کی جو مکمل چادر ہے وہ ایک خاتون اوڑھے، یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ جو حجاب کا ایک ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ بہترین جو انداز ہے، بہترین طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ خاتون مکمل چادر کو اپنائے۔ اور یہ جو چادر وہ اپنا رہی ہے، چادر پہن رہی ہے کالے رنگ کی، اور اسی طریقے سے کوئی اور لباس چادر کے بغیر، اگر چادر کے بغیر کچھ اور وہ پہن رہی ہے تو پھر اس کی شرائط کیا ہوں گی؟ چادر بھی اگر پہنتی ہے حجاب کے لیے، یا چادر کے علاوہ کوئی بھی خاتون کے لباس پہن کے اپنے جسم کو چھپا رہی ہے، تو اس کی شرائط وہ ضروری ہیں کہ ان شرائط کا خیال رکھے۔ اور یہاں پہ اس وقت وہ میرے سامنے 3 بنیادی شرائط ہیں جو سید سستانی کے فتاووں میں ملتی ہیں کہ جسم کو چھپانے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے، حجاب کرنے کے لیے جس چادر کا استعمال کرے گی خاتون، جس لباس کا استعمال کرے گی، جس گاؤن کا استعمال کرے گی، جس مانتوں کا استعمال کرے گی، جس وہ سکاف کا استعمال کرے گی، اس کے اندر ان 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے جو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو کپڑا ہے، وہ جو لباس ہے، وہ جو چادر ہے، وہ باریک نہیں ہونی چاہیے۔ باریک ہوتی ہے، اس کے اندر سے بال نظر آتے ہیں، خاتون کا جسم نظر آتے ہیں، تو یہ دوپٹہ کافی نہیں ہے۔ جو باریک دوپٹے ہیں وہ حجاب کے لیے کافی نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی ساتھ لکھا کہ اس کا جو کلر ہے وہ جسم کے کلر کی طرح ہے، اور وہ جسم کو بالکل وہ نمایاں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ والی بھی وہ کپڑے وہ نہیں چلیں گے حجاب میں۔ یہ بنیادی شرط پہلی ہوگی کہ باریک وہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری وہ لکھی کہ کپڑا تو اگرچہ موٹا ہے، فرض کریں جینس کا ایک کپڑا ہے، لیکن وہ تنگ ہے۔ جو تنگ کپڑا ہے وہ بھی جسم کو چھپانے کے لیے تو کافی ہے، لیکن جو حجاب ہے، جو شرعی حجاب خاتون نے کرنا ہے، اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو خاتون یہ کہے کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فقہی طور پہ، شرعی طور پہ خاتون اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھوں کو یہاں کر سکتی ہے، باقی جسم کو چھپانا واجب ہے، تو باقی جسم کو میں نے چھپا لیا۔ ہم کہیں گے نہیں، جو آپ نے چھپایا ہے اس کے اندر یہ شرط تھی کہ وہ تنگ لباس نہیں ہونا چاہیے، آپ نے جب چھپایا تو وہ تنگ لباس پہنے،
اور ایک ایسا تنگ لباس کہ جو اٹریکٹ کرتا ہے، جو جسم کے خد و خال کو اور جسم کی بناوٹ کو واضح کرتا ہے، اس تنگ لباس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، یہ شرعی حجاب جو ہے وہ نہیں کہلاتا۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ اور تیسری شرط جو بڑی اہم ہے کہ وہ جو بھی لباس پہن رہی ہے خاتون حجاب کی خاطر، جو بھی چادر لے رہی ہے، جو بھی گاؤن لے رہی ہے، اسے زینت والا یعنی فیشن والا نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے میں اس لباس کو فیشن جو ہے وہ شمار نہ کیا جاتا ہو۔ اگر اس کو فیشن کہا جاتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ابھی ہمارے ہاں دیکھیں ایک نظام چل نکلا کہ جس کو کہتے ہیں کہ حجاب فیشن، کہ حجاب ہم کریں گے تو حجاب میں بھی کیا ہے فیشن رکھیں گے، کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ خواتین اپنی تصاویر حجاب کے ساتھ بناتی ہیں اور کہتے ہیں کہ حجاب کے ساتھ کتنی یہ خاتون اٹریکٹ کر رہی ہے، تو وہ فیشن والا حجاب ہے۔ فیشن والے حجاب کی بھی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسے حجاب کو چاہتا ہے کہ جس میں خاتون نامحرم کو اٹریکٹ نہ کرے، اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول نہ کرے، ایک ایسا جو ہے وہ لباس چاہیے۔ اسی وجہ سے سید سستانی دامت ظل العالی سے جب بہت سارے سوالات پوچھے گئے اور ان سوالات میں یہ بات پوچھی گئی کہ ہم ایک ایسی جو ہے وہ کپڑا سر کے اوپر رکھتی ہیں، ایسے طریقے سے جو ہے وہ اپنا ہم سکاف بناتی ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، جس کا کلر جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو فیشن شمار ہوتا ہے، تو سید سستانی نے فرمایا کہ ایسے حجاب کی اجازت نہیں ہے اور نامحرم کے سامنے اس کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی واضح آیت بھی ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ خاتون کے لیے اپنے فیشن کو ظاہر کرنا نامحرم مردوں کے سامنے یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ اب اس فیشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہ جو ہے وہ بڑی لوگوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ سوالات پوچھے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک یہ سوال پوچھا گیا کہ جو آنکھوں میں لینز لگاتے ہیں، اگر وہ لینز کیا ہے فیشن ہے، اگر وہ لینز فیشن کے طور پہ لگائے جا رہے ہیں، یعنی لینز دو طرح کے، ایک لینز تو کیا ہے کہ انسان کی نظر کمزور ہے تو اس کے لیے وہ لگا رہے ہیں، ایک لینز وہ ہے کہ نہیں جو فیشن کا کام بھی کرے گا، جو زینت کا کام بھی کرے گا، تو فرمایا کہ پھر ایسے آنکھوں کو چھپانا بھی واجب ہوگا، کیونکہ اب یہ فیشن ہو گیا، زینت ہوگی، اور قرآن کہتا ہے کہ زینت کو کیا چھپا کے رکھنا ہے، فیشن کو کیا چھپا کے رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جب یہ بات ہوتی ہے، کچھ جوتوں کی بات ہوتی ہے کہ کچھ جوتے ایسے ہیں کہ جو فیشن شمار ہوتے ہیں، ان کا چھپانا بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ گفتگو ہوئی کہ ہم جرابیں پہنتی ہیں اور جرابیں کیا ہیں وہ رنگ برنگی ہیں، بیل بوٹے اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں کہ جو خود ایک فیشن ہے، تو فیشن والی جراب کا پہننا بھی کیا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک گاؤن لیا اور اس کے اوپر کیا بہت سارا فیشن کا کام، کڑھائی کا کام ہوا ہے، اور معاشرے میں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ فیشن خاتون کر رہی ہے، تو یہ جو فیشن ہے، یہ جو زینت ہے، اس کو چھپانا بھی واجب ہوتا ہے، تو یہ حجاب بھی کیا شرعی طور پہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے خاتون یہ کرتی ہے کہ کسی ایسے کلر کا جو ہے وہ لباس پہنتی ہے، کسی ایسے کلر کی چادر لیتی ہے جو فقہ میں کیا بیان کی جاتا ہے کہ سرخ رنگ کی چادر ہے، پیلے رنگ کی چادر ہے، کہ جو خود ایک معاشرے میں اٹریکٹ کرتا ہے وہ کلر، اور اس کو باقاعدہ فیشن کہا جاتا ہے اس معاشرے میں، اسے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا جو کلر پہنا جاتا ہے وہ بطور فیشن کے پہنا جاتا ہے، یہ وہ سادہ لباس نہیں ہے، اسے فیشن کے طور پہ اور زینت کے طور پہ پہنا جاتا ہے اس کلر کو، تو ایسے مختلف کلرز کو پہننا بھی کیا ہے حجاب کے طور پہ جائز نہیں ہوگا۔ تو لہذا حجاب کے اندر یہ تیسری بڑی بنیادی شرط رہتی ہے کہ جو بھی خاتون حجاب کے لیے دوپٹہ استعمال کرے، جو بھی حجاب کے لیے اپنے پاؤں چھپانے کے لیے جرابیں استعمال کرے، جوتے استعمال کرے، یا اپنی آنکھوں کے اندر جو لینز استعمال کرے، وہ پھر ایسے ہونے چاہیے کہ اس کے اندر زینت کا کوئی ایشو نہ ہو، فیشن کا کوئی ایشو نہ ہو۔ اگر وہ فیشن کا ایشو بن گیا اور وہ فیشن حجاب بن گیا تو اس کا جو ہے وہ اظہار کرنا نامحرم کے سامنے اس حالت میں نکلنا خاتون کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو میں خلاصہ کلام کروں، آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں کہ جسم کو چھپانے کا مسئلہ فقط جسم کے چھپانے تک نہیں ہے کہ بس جسم کو چھپا دیں ہو گیا، نہیں، اس کے اندر بھی یہ تین بنیادی شرائط رہتی ہیں کہ جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا باریک نہیں ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تنگ لباس نہیں ہونا چاہیے، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر فیشن اور زینت والا کوئی کام نہ ہو کہ جو معاشرے میں فیشن شمار کی جاتا ہے، چاہے وہ کلر کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کی بناوٹ کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کو ڈیزائن کرنے کے اعتبار سے ہو۔ تو لہذا ڈیزائن، فیشن حجاب، اس کا کوئی اسلام میں کیا تصور ہمارے سامنے نہیں ملے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات وہ بھی بڑی اہم ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون کے لیے ہاتھوں کو چھپانا واجب نہیں ہے، تو کیا خاتون کے لیے یہ کسی بھی صورت میں چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے، یا اس کی بھی شرائط ہیں؟ ہاں بالکل، اس کی بھی شرائط ہیں۔ یعنی خاتون اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتی ہے بغیر چادر کے، بغیر چھپائے کے، لیکن جب یہ شرائط ہوں تو پھر کھلا رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ شرائط جو بھی ہم چیزیں کچھ آپشن بیان کریں گے، اگر یہ والی مشکلات پائی جاتی ہیں تو پھر ان صورتوں میں چہرے کو چھپانا بھی واجب ہو جاتا ہے،
ہاتھوں کو چھپانا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں وہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ والی صورتحال پیش ہو جائے تو پھر خاتون کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے چہرے کو چھپائے، اپنے ہاتھوں کو چھپائے، یہ چیز اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر خاتون اپنے ہاتھ اور چہرے کو کھلا رکھے گی تو اس سے خوف ہے کہ وہ گناہ میں کیا مبتلا ہو سکتی ہے۔ خاتون کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے شریعت میں میرے لیے چہرے کو کھلا رکھنا اور ہاتھ کو کھلا رکھنا جائز ہے، لیکن وہ سکول میں جا رہی ہے، ٹیچنگ کر رہی ہے، کسی جگہ پہ کام کر رہی ہے، اسے اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ خود اس کی وجہ سے خود گناہ میں پڑ سکتی ہے کہ لڑکے اس کے ساتھ رابطہ کریں گے اور وہ آگے جا کے جو ہے وہ ایسی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے اور گناہوں میں پڑنے کا کیا اسے خطرہ ہے۔ تو اس صورت میں بھی اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو بھی کیا چھپا کے رکھے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ خاتون کو خود اس بات کا خطرہ ہے، کھٹکا ہے کہ اگر میں اس طریقے سے چہرہ کھلا رکھتی ہوں، اپنے ہاتھ کھلا رکھتی ہوں تو مجھے خود خطرہ ہے کہ میں ان فیوچر مستقبل میں کیا ہے گناہ کے اندر کیا پڑ سکتی ہوں۔ دوسری شرط اس میں کیا ہے کہ خاتون اگر یہ ارادہ کرتی ہے، اللہ نہ کرے بہت بری صفت ہے، کہ میں چہرہ کھلے رکھنے کے ذریعے سے، ہاتھ کھلا رکھنے کے ذریعے سے مردوں کو جو ہے وہ حرام نگاہ میں مبتلا کروں گی، انہیں اپنی طرف اٹریکٹ کروں گی اور وہ سیکشول نگاہ سے مجھے دیکھیں گے۔ اور اگر اس طرح کی اس کی سوچ ہے اور اس طرح کا اس کا خیال ہے، اس طرح کا اس کا مقصد ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے چہرہ کو کھلا رکھے، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھے۔ اس کے لیے پھر واجب ہو جائے گا کہ اپنے ہاتھوں کو چادر میں چھپا کے رکھے یا اس کے اوپر دستانے پہنے، کھلے والے دستانے پہنے جو اٹریکٹ نہ کرتے ہوں، جس کے اندر کوئی فیشن وغیرہ نہ ہو، چہرے کو کیا چھپا کے رکھے، پھر یہ واجب ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری کیا شرط ہوگی کہ خاتون کا چہرے کو اور ہاتھوں کو کھلا رکھنے کے پیچھے یہ مقصد نہ ہو کہ وہ مردوں کو اٹریکٹ کرے اور ان کی نگاہ کو حرام نگاہ میں کیا ہے کنورٹ کر دے اور وہ کیا ہے اس کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ چہرے کو کھلا رکھنے سے اور ہاتھوں کو کھلا رکھنے سے عام طور پہ یہ حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ مرد حضرات جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ فتنہ کا شکار ہو جائیں گے اور شہوت کی نگاہوں کا شکار ہو جائیں گے اور اس سے ایک فساد کا کیا ہے سبب بنے گا۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاتون کی جو چہرہ ہے اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ اٹریکشن کی وجہ سے اب ہو کیا رہا ہے کہ خاتون کا ارادہ نہیں ہے کہ کوئی میری طرف جو ہے وہ بری نگاہ سے دیکھے، لیکن عام طور پہ ایسا ہو رہا ہے کہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو لڑکے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے، بری نگاہوں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور حالات ایسے اس کے محلے کے بنے ہوئے ہیں کہ لڑکے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہ وہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ جس میں چونکہ چہرے کو ہاتھ کھلا رکھنے کی وجہ سے، ہاتھوں کو کھلا رکھنے کی وجہ سے یہ ایک عام طور پہ ایک سبب بن رہا ہے کہ لوگ شہوانی نگاہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ خاتون کے لیے واجب ہے کہ اپنے چہرے کو بھی چھپائے اور اپنے ہاتھوں کو بھی کیا ہے چھپائے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری وہ خواتین کہ جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا چہرہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو، ہمارے ہاتھ اٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں کو اور چہروں کو کیا چھپایا کرتی ہیں۔ تو یہ مومنات کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے اندر زیادہ اٹریکشن ہے تو وہ اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو چھپا کے رکھیں، تاکہ اس سے ایک فتنہ پیدا نہ ہو، ایک ایسا ماحول نہ بن جائے کہ جس کی وجہ سے جو مرد حضرات ہیں اور لڑکے حضرات ہیں وہ حرام کام میں کیا مبتلا ہو جائیں۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خاتون اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو کھلا تب رکھ سکتی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی زینت نہ ہو، کوئی آرائش نہ ہو، کوئی میک اپ نہ ہو۔ اگر خاتون نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے، پاؤڈر لگایا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے چہرے کو کیا چھپا کے رکھے۔ یعنی خاتون یہ نہ سوچے کہ مجھے اگر چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ملی ہے تو میں اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ میک اپ لگا کے، پاؤڈر لگا کے، لپسٹک لگا کے میں جا سکتی ہوں۔ نہیں، اس چیز کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی سے بہت زیادہ سوالات پوچھے گئے کہ ہم جو ہے وہ ایسی کریم استعمال کرتی ہیں کہ جس سے فقط چہرہ سفید ہو جاتا ہے، یا تھوڑی سی لپسٹک استعمال کرتے ہیں، یا ہلکا میک اپ استعمال کر رہتے ہیں۔ تو سب موارد میں سید سیستانی نے فرمایا کہ اگر آپ چہرے کے اوپر آرائش کر رہی ہیں، میک اپ کر رہی ہیں، تو اس کو ظاہر کرنا نہ محرم کے سامنے یہ جائز نہیں ہے، اس کا چھپانا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ یہاں پہ کچھ یہ بحث آتی ہے کہ کچھ زینت کی چیزیں ایسی ہیں کہ جسے روایات میں جو ہے وہ استثناء کیا گیا اور اس چیز کی اجازت دی گئی خاتون کو کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ اظہار کر سکتی ہے، وہ زینت ہے لیکن اس کو چھپانا کیا واجب نہیں ہے۔ ان میں سے جو 4 چیزیں جو بنیادی طور پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے بیان فرمائیں کہ ایک آنکھ میں سرما ڈالنا۔ آنکھ میں سرما ڈالنا زینت ہے، فیشن ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ خاتون اظہار کر سکتی ہے، لیکن اس کی بھی شرائط ہیں جو ابھی ہم بیان کریں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ جو آبرو ہیں، آبرو صاف کروانا اور اسے سیٹ کر کے بنوا کے رکھنا، اس کے اظہار کر سکتی ہے۔
اور تیسرا جو اس کی انگوٹھی ہے ہاتھ میں، ہاتھ کے اندر جو انگوٹھی ہے اس کے اظہار کر سکتی ہے، اور چوتھا کیا ہے کہ جو کنگن پہنتی ہے، دیکھیں بازو کے اوپر جو کنگن ہے، کنگن کو وہ شو کر سکتی ہے لیکن بازو کو شو نہیں کر سکتی، تو لہٰذا بازو کو چھپانا واجب ہوگا کہ کوئی چیز پہن کے، اس کے اوپر جو کنگن ہے فقط وہ کیا شو کر سکتی ہے۔ تو یہ جو چار چیزیں ہیں، سرما ہو گیا، آبرو کی جو صفائی ستھرائی ہے اس کی جو بناوٹ ہے یہ ہو گئی، انگوٹھی ہوگی اور کنگن ہو گئے، یہ استثنائی چیزیں ہیں کہ جسے اظہار کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود سید سیستانی نے فرمایا کہ ان چیزوں کا چھپانا بھی واجب ہوتا ہے اگر وہ تین پہلی کیا ہے آپشن پائے جاتے ہیں، وہ تین پہلے آپشن جو ابھی ہم نے بیان کیے کہ ان چیزوں کو ظاہر کرنے کی وجہ سے، یعنی سرما خاتون لگا کے ظاہر کرے گی تو بہت سارے لوگ کیا شہوت کی نگاہ سے اسے دیکھیں گے، عام طور پہ اس طرح کا فتنہ پیدا ہوگا، تو پھر خاتون کے لیے واجب ہے کہ اپنی آنکھوں کو چھپائے، کیونکہ اس نے اگر اس طرح کا سرما پہنا ہوا ہے اور آنکھ اٹریکٹ کر رہی ہے اور لڑکے اسے دیکھ رہے ہیں، ایک فتنہ بن رہا ہے، تو آنکھ کو چھپانا اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ یا دوسرا کیا ہے کہ خاتون کا یہ مقصد اور ارادہ ہو کہ وہ مردوں کو اٹریکٹ کرے حرام نگاہ میں، پھر بھی اس کے لیے واجب ہو جائے گا چھپانا۔ اور تیسرا کیا ہے کہ خود خاتون کو یہ خطرہ ہے کہ وہ خود کیا ہے ان فیوچر مستقبل میں کیا ہے گناہ میں پڑنے کا اسے خطرہ ہو، تو پھر بھی کیا چھپانا واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہونا، دوسروں کو حرام میں نگاہ میں ڈالنے کا مقصد ہونا، یا جو ہے وہ عام طور پہ معاشرے میں اس طرح کا فتنہ اور اس طرح کا ماحول بن جانا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس چیزوں کے ساتھ پھر خاتون کے لیے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو چھپانا، اپنے بازوؤں کے کنگن کو چھپانا اور سرمے کو چھپانا بھی کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی اجازت تب ہے کہ جب یہ تین شرائط کیا موجود نہ ہوں، اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوتے ہوں، تو پھر خاتون کو یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے سرمے کو جو ہے وہ نہ چھپائے اور اس کا اظہار کرے یا انگوٹھی کو نہ چھپائے۔ تو لہذا آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں کہ خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اپنے ہاتھ کو اور اپنے چہرے کو کھلا رکھنا جائز ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی فیشن نہ ہو۔ ہاتھ کے اوپر مہندی لگائی ہوئی ہے، بڑے ناخن کیے ہوئے ہیں کہ جو بالکل فیشن شمار ہوتے ہیں، ایک زینت شمار ہوتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کھلا رکھنا، کیونکہ یہ فیشن ہے، فیشن کا چھپانا کیا واجب ہے، نامحرم سے نامحرم کے سامنے فیشن کا خاتون اظہار نہیں کر سکتی، تو یہ اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر اس نے آبرو بنائے ہوئے ہیں کسی طریقے سے اور وہ فیشن شمار ہوتے ہیں کہ اس طرح کے آبرو بنوانا کیا فیشن ہے، ایک تو کیا ہے فیشن شمار نہیں ہوتے، فرض کریں جس معاشرے میں خاتون رہ رہی ہے وہاں پہ یہ ایک نارمل چیز ہے، سب چل رہی ہے، اور فیشن اسے نہیں کہا جاتا، اسے کہا جاتا ہے کہ بس چہرے کے بال صاف خاتون کر رہی ہے، چہرے کے بال صاف کیے ہوئے ہیں، اسے فیشن نہیں کہا جاتا، تو اس کو سید سیستانی نے لکھا کہ اس کا ظاہر کرنا جائز ہے، چہرے کے بال صاف کروا لیے، وہ بال صاف کروانے سے چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر میک اپ کریں گے اور وہ آبرو بنائیں گے، اس کے اوپر لائنیں لگائیں گے، اس طرح کے ایک سجاوٹ بنے گی، آرائش بنے گی اور اسے فیشن کہا جائے گا، تو پھر اس کا چھپانا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا مومنات اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ اگر وہ فقط بال صاف کر رہی ہیں تو پھر تو وہ چہرہ ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن بال صاف کرنے کے علاوہ اگر میک اپ کا ایشو آ رہا ہے اور فیشن کا ایشو آ رہا ہے تو پھر اس کو چھپانا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اچھا، یہ یہاں تک ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، اور آگے جو ہے وہ ہم ایک اور مسئلہ کہ کیا ایک مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ خاتون کو بغیر حجاب کے دیکھے؟ بالکل جائز نہیں ہے، کسی مرد کے لیے خاتون کو بغیر حجاب کے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ کیا اس کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے؟ چہرے اور ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس میں بنیادی دو شرطیں رہتی ہیں۔ پہلی شرط کیا رہتی ہے کہ اس دیکھنے میں کوئی سیکشول احساس نہ ہو، جنسی شہوت کے ایشو نہ ہو، اور دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ اس مرد کو اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ حرام میں کیا نہیں پڑے گا، یعنی کوئی بعد میں وسوسے نہیں آئیں گے جس میں وہ مزید کیا ہے پھر خواتین کو دیکھنے کی طرف جائے گا اور حرام میں پڑنے کا خطرہ اسے ہو جائے گا، اس طرح کے کیا ایشو نہ ہو۔ اگر یہ دو خطرات رہتے ہوں، یعنی جنسی شہوت کا ایشو رہتا ہو اور بعد میں حرام میں پڑنے کا ایشو رہتا ہو، تو ایک مرد کے لیے، لڑکے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حجاب والی خاتون کو بھی کیا دیکھے، اس کے لیے بھی کیا جائز نہیں ہوتا پھر دیکھنا۔ یہاں پہ اس کی جو ہے وہ فقہ میں کچھ استثنائی صورتیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی جو خواتین حجاب نہیں کرتی ان کو دیکھنے کے لیے استثنائی صورتیں کچھ بیان کی جاتی ہیں کہ اس میں سے وہ خواتین کہ جسے روایات میں جو ہے وہ مبتذلات سے جو ہے وہ شمار کیا گیا کہ جن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اسے بتائیں بھی صحیح کہ بھئی اسلام میں حجاب واجب ہے، قرآن مجید کا حکم ہے حجاب کرنا، اس کے باوجود وہ پرواہ نہیں کرتی، وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتی، پھر بھی وہ بے حجابی کر رہی ہیں، پھر بھی وہ جرابیں نہیں پہن رہی، پھر بھی وہ صحیح طریقے سے چادر نہیں لے رہی، پھر بھی وہ کیا اپنے بال کھلے رکھ رہی ہیں، تو ایسی خواتین کہ جو پردے کی پابندی نہیں کرتی، اس کو سمجھائیں بتائیں، پھر بھی کیا ان کے جو ہے وہ کوئی احساس ان کو پیدا نہیں ہوتا اس چیز کا، تو ایسی خواتین جو حجاب کی حالت میں نہیں ہوتی ان کو دیکھنا جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں بنیادی شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ نیم عریان نہ ہوں۔ اگر وہ نیم عریان ہے تو پھر احتیاط واجب کے طور پہ بغیر شہوت کے بھی دیکھنا بھی کیا جائز نہیں ہوتا،
اور برہنہ خواتین کو دیکھنا تو کیا ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ تو ایسی خواتین جو حجاب کی پابندی نہیں کرتی انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن دو شرطیں وہاں پہ یہی رہیں گی کہ کوئی شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اور بعد میں کیا حرام میں پڑنے کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ چاہے وہ ویڈیو میں دیکھنا ہو یا بغیر ویڈیو میں دیکھنا ہو، یہ صورت کیا عام ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں پہ یہ سوال اٹھائیں کہ کیا ایک مرد کے لیے فلمیں دیکھنا اور ڈرامے دیکھنا کہ جس میں خواتین حجاب نہیں کرتی وہ دیکھنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا، تو ہم کہیں گے اگر یہ دو شرطیں موجود ہوں کہ جنسی شہوت اسے نہیں آئے گی اور بعد میں اسے حرام میں پڑنے کا خوف نہیں ہوگا تو وہ دیکھ سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ نیم عریان اور برہنہ چیزیں نہ ہوں۔ لیکن یہ دو شرطیں کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کہیں چلیں پہلی شرط تو ہو سکتی ہے کہ اس کو کیا شہوت نہیں آئے گی، ابھی وہ دیکھ رہا ہے، لیکن دوسری شرط کیا بعد میں وسوسہ بھی نہیں آئے گا؟ خصوصاً آج انٹرنیٹ کا زمانہ چل رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا یہ وسوسہ نہیں آئے گا کہ ابھی اس نے ایک ایکٹر کو دیکھا، اس کا ڈرامہ دیکھا، بعد میں مزید اسے کیا وہ سرچ نہیں کرے گا؟ کیا اسے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ وہ ذہن میں اس کے وسوسہ آئے گا، ایسے خیالات آئیں گے، مزید اسے وہ سرچ کرے گا، مزید اس کو وہ دیکھے گا، شہوت کی نگاہ پیدا ہو سکتی ہے، ایک سیکشول احساس پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے جو علماء کرام کا یہ کہنا ہے، سمجھنا ہے کہ آج کے زمانے میں ایک مرد کے لیے اپنے دین کو بچانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اس طرح کے ڈرامے دیکھنا، اس طرح کی فلمیں دیکھنا، اس طرح کی خواتین کو دیکھنا، اس میں خطرہ رہتا ہے اسے کہ وہ بعد میں کیا ہے حرام میں کیا مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی کیا کرے، پرہیز کرے۔ اور دوسری صورت جو رہتی ہے وہ علاج معالجہ کی خاطر، کہ علاج معالجہ کا کوئی ایشو پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جو مختلف کیا شرائط بیان کی جاتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہے وہ بے حجابی کیا ہوتی ہے، جائز ہو جاتی ہے، اگر اسی کے اوپر کیا علاج ڈیپینڈ ہے، اس کے علاوہ کیا کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرد کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ پردہ کرے؟ نہیں، مرد کے اوپر پردہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر مرد نے قمیض اتاری ہوئی ہے تو خاتون کے لیے احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہوتا کہ اسے دیکھے۔ تو لہٰذا یہ جو ماتم کے مسائل ہوتے ہیں اور دیگر حالات میں جب مرد حضرات جو ہے وہ اپنی قمیض وغیرہ اتارتے ہیں، خصوصاً جو کشتی کے پروگرام ہو گئے، تو خاتون کے لیے احتیاط واجب کے طور پہ ایسے مردوں کو دیکھنا، اگرچہ شہوت کے بغیر ہو، جنسی لذت کے بغیر ہو، حرام میں پڑنے کا خوف بھی نہ ہو، پھر بھی مردوں کو اس حالت میں دیکھنا ایک خاتون کے لیے کیا جائز نہیں ہوتا، جو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہماری گفتگو مکمل ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ سوالات رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ آپ کے سامنے سوال رکھنے جا رہے ہیں کہ پردے کے لیے جو چادر یا لباس استعمال ہوتا ہے اس کی کیا شرائط ہیں، کہ یہ شرائط اس کے اندر موجود ہوں گی تو وہ کیا پردہ کہلائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فیشن حجاب جائز ہے، حجاب کو فیشن بنا دیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہاتھوں اور چہروں کا چھپانا بھی کچھ صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں خاتون کے لیے اپنے ہاتھ اور چہرے کا چھپانا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا ایک خاتون مرد کے جسم کو دیکھ سکتی ہے اگرچہ کوئی شہوت کے ایشو نہ ہو۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو خواتین پردے کی پابندی نہیں کرتی مسلمان اور معاشروں میں، کیا ایسی خواتین کو دیکھنا بغیر حجاب کے جائز ہوتا ہے؟ اگر جائز ہوتا ہے تو دیکھنے کی وہ شرائط کیا رہتی ہیں؟ کیا ان شرائط کے اوپر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے یا عمل پیرا نہیں ہوا جا سکتا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔